حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسنین ابی القاسم محمد والہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ صلوات پڑھتے ہیں محمد حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سرکار سید الشہداء، آپ تمامی حضرات 16 صفر کے اس اہم ترین اجتماع میں شرکت فرما کر اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ خدائے حسین آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آج کی یہ تقریر کاروان غم کے عنوان سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس متبرک اور مہذب و محترم اجتماع کے لیے میں نے سورہ لیل کی 12ویں اور شہرۂ آفاق آیت کو اپنا سرنامہ بیان قرار دیا ہے، جس میں خلاق ازل و ابد یہ اعلان کر رہا ہے انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر، اور وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مالک کائنات کا کرم تھا کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رہنما بھیجے، رہبر بھیجے، تاکہ عالم انسانیت بے رہنما نہ رہ جائے اور عالم انسانیت راہ راست پر آ جائے۔ عزیزان محترم، راہ راست پر لانے کے لیے اس نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں نازل کیں، شریعتیں معین کی، کیا ہدایت انسانی میں کوئی خلل نہ پڑنا پائے۔ انبیاء صعوبتیں برداشت کریں یہ گوارا ہے، مرسلین پتھروں پر چلیں یہ گوارا ہے، اولیاء خدا کانٹوں پہ چلیں یہ گوارا ہے، لیکن عالم انسانیت بے رہنما رہ جائے اور ہدایت و رہنمائی
ادھوری رہ جائے، اس میں کسر باقی رہ جائے، یہ برداشت نہیں ہے۔ انبیاء زحمتیں برداشت کریں، یہ گوارا ہے۔ بھئی رسول کانٹوں پر چلیں، یہ گوارا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اولیاء خدا لہو لہان ہوں، یہ گوارا ہے۔ مگر عالم بشریت بے ہادی اور رہنما رہ جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ آدم جنت سے دنیا میں آ جائیں، یہ گوارا ہے۔ بھئی نوح طوفان کی طغیانیوں میں رہیں، یہ گوارا ہے۔ ابراہیم آتش نمرود میں جائیں، یہ گوارا ہے۔ موسیٰ نیل کی موجوں میں رہیں، یہ گوارا ہے۔ عیسیٰ تہمت مادری سے دو چار ہوں، یہ گوارا ہے۔ مصطفیٰ وہی مصطفیٰ قوم میں جاہلیت میں گھر جائیں، پتھر کھائیں، یہ گوارا ہے۔ مگر عالم انسانیت بغیر ہادی کے رہے، یہ گوارا نہیں ہے۔ لہذا پروردگار عالم کا یہ احسان ہے، یہ کرم ہے کہ اس نے ہر دور میں انبیاء بھیجا، نبی بھیجا، اور جیسا دور تھا، جیسا زمانہ تھا، اس نے ویسے ہی رہنما کو معین کیا۔ اگر جاہلیت کے ماحول میں سب سے بہتر پیغمبر کو اس نے قانون کا ذمہ دار بنا کر بھیجا، تو پھر اس نے جب جبر و تشدد کا ماحول بازار گرم تھا، تو ایسے ہی لوگوں کو اس نے قانون کا محافظ بھی بنا کر بھیجا کہ دیکھو جس کے لیے خود میرا رسول اعلان کرے گا کہ اگر کسی کو بھائی آدم کو دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھے، نوح کو دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھے، ابراہیم کو دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھے، موسیٰ کو دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھے، بھئی عیسیٰ کو دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھے، مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھے، یعقوب کا صبر دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھے، یوسف کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھے، علی کو دیکھے۔ اور جب حالات منقلب ہوں گے اور زمانے پر جاہلیت کی دوبارہ سیاہی چھائے گی، تو ایسے رہنما کو بھیجا جائے گا کہ جس کے لیے ہر شخص یہ اقرار کرے گا کہ اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے ایثار خدیجہ کے وارث تجھ پر سلام، اے صبر زہرا کے وارث تجھ پر سلام۔ اور امت ہی کا کیا ذکر ہے، خود پیغمبر بھی جب آغاز حیات کو دیکھیں گے تو حسین منی کہیں گے، اور جب انجام پر نظر ڈالیں گے تو وانا من الحسین کہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال۔ توجہ کریں آپ عزیزو، حسین جس دن دنیا میں آئے اس دن نجات کا دروازہ کھل گیا۔ حسین پر اس دن بھی سلام جس دن دنیا میں آئے، اس دن بھی سلام جس دن دنیا سے گئے۔ جس دن دنیا میں آئے اس دن فطرس کو نجات دی، جس دن دنیا سے گئے اس دن حر کو نجات دی۔ اسی حسین سے معاویہ کا بیٹا ابو سفیان کا پوتا یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امام مظلوم نے ایک قیامت کا فکرہ کا من مثلی، میرے جیسے اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ امام مظلوم نے بھئی یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین کا پیغام انفرادی پیغام نہیں تھا، آفاقی پیغام تھا۔ کہا میرے جیسے کبھی اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اب کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں اگرچہ کفر و باطل کو پہچاننا ہو تو عزیزو یزید کی سیرت دیکھ لینا، حسین کی سیرت دیکھ لینا۔ جو حسین کی سیرت کا پیروکار ہوگا وہ کبھی کسی یزید کی سیرت پر عمل کرنے والے کی بیعت نہیں کرے گا، بیعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو باطل ہوتا ہے وہ مغرور ہوتا ہے،
جو حق ہوتا ہے اس میں انکساری ہوتی ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ بھئی حق کا لباس پہن کر آتا ہے۔ یہ حق کا لباس کیوں پہنتا ہے؟ اس لیے کہ اگر حق نہ ہوتا تو باطل نہ ہوتا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھئی اگر سچ نہ ہوتا تو کوئی جھوٹ پر اعتراض نہ کرتا۔ بھئی یہی مسئلہ کربلا میں تھا۔ بھئی یزید حق کا لباس پہن کے آیا تھا، وہ خود مسلمان نہیں تھا، بلکہ جب بھی جہاں بھی جو بھی بھئی معصوم کے مقابلے پر آیا وہ حق کا لباس پہن کے آیا، وہ خود مسلمان نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال۔ توجہ کریں آپ، گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اب جو لوگ کی یہ کہتے ہیں کہ بھئی کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کے درمیان تھی، تو میں اس کو نہیں مانتا۔ کیا لشکر یزید میں نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھیں؟ کیا لشکر یزید میں قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا لشکر یزید میں حاجی نہیں تھے؟ کیا لشکر یزید میں صحابی نہیں تھے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کربلا کی جنگ اسلام اور مسلمان کے درمیان تھی۔ مسلمانوں کا نمائندہ تھا یزید، اور اسلام کے نمائندے تھے حسین۔ نمازیں ادھر بھی، نمازیں ادھر بھی، حاجی ادھر بھی، حاجی ادھر بھی، صحابی ادھر بھی، صحابی ادھر بھی، مگر فرق کیا تھا؟ تو فرق یہ تھا کہ جو ادھر تھے ان کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں تھی، مگر جو حسین کے لشکر میں تھے ان کے دلوں میں آل محمد کی محبت تھی۔ عزیزو معلوم یہ ہوا کہ اگر اسلام سے آل محمد کی محبت نکال دی جائے تو صرف یزیدیت بچے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال۔ یزید نمائندہ ہے ان شر کی طاقتوں کا۔ حسین جو آدم سے لے کر خاتم تک کے مقابلے پر آتی رہی، یزید وہ نمائندہ، اور حسین نمائندے ہیں ان خیر کی قوتوں کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک ڈٹی رہی۔ اللہ اکبر! یہ دو شہزادوں کی نہیں، دو نظریوں کی جنگ ہے۔ ایک رسالت کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایک رسالت کو بچانا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون مرا، کس نے مارا۔ بس شکست و فتح کا معیار یہ نہیں ہے، شکست و فتح کا دار و مدار یہ ہے کہ کون جیتا کون ہارا۔ توجہ کریں آپ، کون جیتا کون ہارا، کون چاہتا کیا تھا؟ تو یزید چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی آواز نہ رہے، محمد رسول اللہ کی آواز نہ رہے، نمازیں نہ رہیں، بھئی عبادتیں نہ رہیں۔ حسین چاہتے تھے کہ توحید رہے، نبوت رہے، بھئی نمازیں رہیں، عبادتیں رہیں، عبادتیں رہیں۔ آج امت فیصلہ کرے کہ کون جیتا کون ہارا۔ اگر مسجدوں کے میناروں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، نمازیں قائم ہیں، اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، تو تسلیم کرو کہ شر کا نمائندہ یزید ہارا اور محمد کا بیٹا حسین جیتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال۔ تو یہ الگ بات ہے کہ حسین کو اس بقائے شریعت کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی، بڑی قیمت ادا کی ہے حسین نے۔ محلات میں بیٹھ کر شریعت کی باتیں کرنے والوں، شریعت محلات میں نہیں آتی، اس کے لیے کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہوتا ہے، عباس کے بازو ہوتے، اکبر کے سینے کی روشنائی ہوتی، اور بی بی زینب کی چادر کا فرق ہوتا ہے، تب لکھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو،
عجیب مرحلہ فکر ہے۔ حاکم کوفہ کا حاکم مدینہ نے امام کو بلایا، خط رکھا، بیعت کا مطالبہ کیا۔ حسین یہ کہہ کے اٹھے کہ اس رات کی تنہائی کی بیعت سے فائدہ کیا ہے، ذرا صبح ہونے دو، پھر دیکھیں گے کہ کون لائق بیعت ہے، کس کی بیعت ہوگی۔ یہ کہہ کر مولا حسین باہر آئے، عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایک فقرہ کہا بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے میرے بھیا سامان سفر کی تیاری کرو، سامان سفر کی تیاری کرو۔ راوی کہتا ہے کہ یہ کہہ کر مولا حسین بھائی اپنے دولت سرا میں تشریف لے گئے، نصف شب تک عبادت الہی میں مشغول رہے، اور اب جو حسین باہر نکلے تو قدم جمع کے چلتے ہوئے قبر مطہر رسول پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا جدہ، نانا میرا سلام لے لو نانا۔ یہ کہہ کر حسین نے دونوں ہاتھ تعویذ قبر پہ رکھا، سینے کو تعویذ قبر سے متصل کر دیا، اور حسین نانا کی قبر سے لپٹ کر رو رہے تھے، نانا کی قبر سے لپٹ کر رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کی آنکھ لگ گئی، خواب میں پیغمبر اکرم آئے، خواب میں پیغمبر اکرم آئے، اور ایک مرتبہ حسین کو سینے سے لگایا، اور ایک مرتبہ آواز دی میرے لال ابھی تو کربلا تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اے حسین ارے اگر تو کربلا نہ گیا تو نوکے نیزہ پر سر کس کا آویزہ ہوگا؟ حسین تجھے کربلا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین اٹھے، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے نانا کو الوداع کہا، اور کہنے کے بعد اٹھے اور اب چلے بھائی کی قبر کی طرف۔ اب بھائی کی قبر کی طرف گئے، بھائی کو آخری سلام کیا، بھائی سے رخصت ہوئے۔ ارباب عزا میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ اس رات کے اندھیرے میں جو راوی دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ حسین جب نانا کی قبر مطہر پر گئے تو ایسے قدم جمع کے چل رہے تھے کہ جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو، اور جب بھائی کی قبر پر گئے تو ایسے گئے کہ جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو، مگر جب ماں کی قبر کی طرف مڑے تو حسین ایسے دوڑے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے۔ حسین آگے بڑھے، اپنے آپ کو قبر مادر پر گرا دیا، آواز دی السلام علیکہ یا امہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا ان آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ امام حسین ماں کی قبر سے لپٹے کہہ رہے تھے اماں آپ کی قبر پر شمع جلانے والا جا رہا ہے اماں، اب حسین لوٹ کے مدینے نہیں آئے گا۔ اے اماں کیا قبر میں سوئی ہو، نانا کے دین پر وقت آ گیا ہے، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اجرکم علی الزہرا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ قبر زہرا ہلنے لگی، آواز آئی اے میرے غریب لال حسین، اے میرے بےکس حسین، اے میرے پیاسے حسین، تو اکیلا نہیں جائے گا، تو اکیلا نہیں جائے گا، تیرے ساتھ یہ دکھیاری ماں بھی جائے گی۔ حسین تو مدینہ چھوڑے گا، ماں بقی چھوڑے گی۔ اے حسین ارے میں نے چکیاں پیس کر پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین بزرگوں سے رخصت ہوئے، ماں کو الوداع کہا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں دوبارہ داخل ہوئے، آواز دی عباس سامان سفر کی تیاری ہو گئی؟ ہاں آقا ہو گئی۔ روایت کا فقرہ
یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت زہرا کا لال بہنوں کو لے کے مدینے سے نکلا. روایت کہتی ہے کہ حسین مکہ آئے. ایک مرتبہ مکہ کے ایک بزرگ آگے بڑھے, آواز دی, حسین ارے تمہارا نانا بھی حج کرنے آیا تھا, تمہارا بابا بھی حج کرنے آیا تھا, تمہارا بھائی بھی حج کرنے آیا تھا, مگر جب وہ حج کرنے آئے تھے تو ان کے پاس قربانی کے بہترین جانور تھے, وہ جانور لے کے آئے تھے. کیا تمہارے پاس کوئی قربانی نہیں ہے, کوئی قربانی کا جانور نہیں ہے؟ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے ایک فقرہ کہا, اینا اینا اخی العباس, اینا اینا بنی علی اکبر, اے بھائی عباس ادھر آؤ, علی اکبر ادھر آؤ. ایک مرتبہ عباس و علی اکبر کو سامنے کیا, ایک فقرہ کہا, دیکھو ایسی قربانی نہ میرا نانا لایا, نہ میرا بابا لایا, نہ میرا بھائی لایا, میری ایک قربانی کا نام عباس ہے, ایک کا اکبر ہے. اللہ اکبر. ہر باب ازار روتے جائیے, بڑی قیامت کی مجلس ہے, بڑی قیامت کی مجلس ہے. روایت کا فقرہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کہ میری ایک قربانی کا نام عباس ہے, ایک قربانی کا نام اکبر ہے, ایک قربانی کا نام اکبر ہے, اور اگر تمہارا دل مطمئن نہ ہوا ہو تو عباس ذرا خیمے میں جا کر رباب سے میرا اصغر لاؤ, میرا اصغر لاؤ, میرا اصغر لاؤ, ارے میرا ششماہا, میری قربانی. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے, 3 محرم سے فوجیں آنے لگیں, 4 محرم کو پسر سعد کی قیادت میں ایک بڑا لشکر آیا. 7ویں محرم جب آئی ہے تو یہ قیامت کی تاریخ تھی عزادارو. روایت کا فقرہ ہے کہ آل محمد کے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. اللہ اکبر. شب ابھی 7ویں کا دن گزرا. روایت کہتی ہے شب عاشور آئی, صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک ایک کر کے حسین سے رخصت ہونے لگے. کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر عباس دے دیا حسین نے, قاسم دے دیا حسین نے, اکبر دے دیا حسین نے. ارے حسین تیرے صبر پہ قربان 6 مہینے کا بچہ علی اصغر دے دیا حسین نے. اب حسین ایک مرتبہ ننھی سی قبر بنا کر اٹھے, اور اٹھنے کے بعد کس عالم میں در خیمہ پر آئے ہیں. روایت کا فقرہ یہ ہے کہ حسین جب در خیمہ پر آئے تو عزیزو عالم یہ تھا کہ سینے پر علی اکبر کا خون, چہرے پہ علی اصغر کا خون, ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی خاک. حسین در خیمہ پر آئے, کہا یا زینبو, یا ام کلثومو, یا رقیہ و رباب, یا سکینہ علیکنا من السلام, ارے تم سب پر حسین کا آخری سلام ہو. روایت کا جملہ ہے کہ جناب سکینہ دوڑی, جناب زینب در خیمہ تک آئیں, آواز دی بھیا حسین خیمے میں آ جاؤ. روایت لکھتی ہے کہ حسین خیمے میں داخل ہوئے, بھائی اور بہن دیر تک گفتگو کرتے رہے. بھائی اور بہن میں کیا گفتگو ہوئی, مقاتل خاموش ہیں بھئی, نہیں ملتا کہ بھائی اور بہن میں کیا گفتگو ہوئی. لیکن جب رخصت آخر کے بعد حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور اشارہ کیا کہ ذوالجناح چل مجھے میری نشیب تک پہنچا دے, تو ذوالجناح آگے نہ بڑھا. ایک مرتبہ زہرا کا لال کا ٹوٹا ہوا دل ہے نا, ذوالجناح سے مخاطب ہوئے, آواز دی اے ذوالجناح, ارے میں جانتا ہوں کہ تو بھی میرے ساتھ لاشیں اٹھاتے ہوئے تھک گیا ہے, تو بھی میرے ساتھ رہا ہے, مگر یہ حسین کی آخری سواری ہے. ایک مرتبہ ذوالجناح نے پیروں کی جانب اشارہ کیا کہ مولا میری کیا مجال جو میں آگے قدم نہ بڑھاؤں, لیکن ذرا میرے سموں کی طرف تو دیکھیے. ایک مرتبہ عزادارو امام
इमाम मौला हुसैन ने जब घोड़े की सुमो की जानिब देखा तो क़यामत का मंजर था। खुद दुआ करो कि परवरदिगार कि भाई किसी बाप को बेटी का ये मंजर न दिखाए। हुसैन ने क्या देखा कि 4 साल की सकीना, 4 साल की सकीना अपनी नन्ही सी चादर घोड़े के सुमो पे रखकर हाथों को जोड़े बैठी थी और कह रही थी, ए जुलजना, अरे मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा, सुबह से जो भी गया वो वापस नहीं आया, मैं यतीम हो जाऊंगी। अल्लाह अकबर। अरबाब अज़ा रवायत कहती है कि गरीब ज़हरा घोड़े से उतरा, सकीना को गोद में उठाया, कहा बेटी वादा तिफली अदा करने का वक्त आ गया है, सकीना बाबा को जाने दो। रवायत कहती है कि एक मरतबा जनाब सकीना ने कहा, अच्छा बाबा आप जा रहे हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन बाबा जाते जाते मेरा एक काम करते जाइए। सकीना क्या काम है? कहा बाबा आखिरी मर्तबा मुझे अपने सीने पर सुला लीजिए, आखिरी मर्तबा मुझे अपने सीने पर सुला लीजिए। अजीजों क़यामत हो गई, ज़हरा का लाल जलती हुई ज़मीन पर लेट गया। आओ सकीना आओ, फिर तुम्हें कोई सोने नहीं देगा, तमाचे मारे जाएंगे। भाई सकीना आगे बढ़ी, बाप के सीने से लिपट गई। ए अरबाबे अज़ा, दिन भर की थकी हुई बच्ची, कभी कासिम का नौहा, कभी अब्बास का इंतज़ार, कभी अकबर का मातम, थकी हुई बच्ची बाप का सीना मिला, सुकून मयसर आया, बच्ची सो गई। रवायत कहती है कि एक मर्तबा सकीना चौंक कर उठी और उठने के बाद कहा बाबा खुदा हाफिज, बाबा जाइए, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। हुसैन ने पूछा कि भाई सकीना क्या हुआ? ए बेटी, अरे कुछ देर और सो लेती और आराम कर लेती। कहा बाबा जब मैं आपके सीने पर सोई थी तो मुझे नींद आ गई और मैंने ख्वाब में देखा कि दादी फातिमा ज़हरा आई हैं और कह रही हैं सकीना मेरे लाल को न रोको, हंगामे असर करीब है। अल्लाह अकबर। अली का शेर मैदान में आया, अली का शेर मैदान में आया। रवायत ये कहती है कि हुसैन मैदान में आए, इधर फौज भी हरकत में आई, फौजों ने भी आगे बढ़ के हमला करना शुरू किया। हुसैन ने तलवार निकाली, भाई मैमने पर पड़ गए तो मैसरे पर पलटा, मैसरे को कल्बे लश्कर पे पलटा। अब फौज दरे कूफा से टकरा रही थी, अल्लमान की सदाएं बुलंद थी। रवायत का फिक्रा ये है कि हुसैन तलवार पर तलवार चलाते जाते थे और कहते जाते थे, अरे तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को पामाल कर दिया, तुमने मेरे अब्बास के बाजू कलम किए, हद ये है कि तुमने मेरे 6 माह के बच्चे को भी न छोड़ा। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा रवायत का फिक्रा ये है कि हुसैन जंग करते हुए फरात के किनारे पहुँचे, भाई का बाजू बोरीदा लाशा नजर आया, घोड़े पर दोजानू होके बैठे, आवाज दी अब्बास, अरे तुम्हें जंग की बड़ी हसरत थी ना, ए भैया उठो 3 दिन के प्यासे की जंग देखो। अल्लाह अकबर। हुसैन जंग कर रहे थे कि एक मर्तबा एक आवाज़ गूंजी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्से मुतमइन्ना के मालिक पलटा, तेरा रब तुझसे राज़ी, तू मुझसे राज़ी हो जा। इस आवाज़ का आना था कि हुसैन ने तलवार के खून को साफ़ किया, न्याम में रखा और रखने के बाद अब रवायत ने क़यामत का जुमला रखा है कि जैसे ही हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, एक मर्तबा भागा हुआ लश्कर सिमटा, हुसैन पर चारों तरफ से हमले होने लगे। ए रोने वालों, ए आज़ादारों, फिक्रा सुनेंगे आप, फिक्रा सुन लेंगे। जब जनाबे मुख्तार के दरबार में एक शकी को गिरफ्तार करके लाया गया, मंजर सुनिए कि मंजर क्या था करबला में। जब जनाबे मुख्तार के दरबार में एक शकी को गिरफ्तार करके लाया गया तो एक मर्तबा मुख्तार ने पूछा, बता तूने करबला में क्या किया, कितने जुल्म किए, ताकि उसी हिसाब से तुझे सज़ा दी जाए। रवायत कहती है कि एक मर्तबा वो कहता है, मुख्तार अरे मैंने करबला में 72 जुल्म किए हैं। कहा कोई एक बता दे, कोई एक बता दे। कहा कि मुख्तार न सुनो तो अच्छा है, तुम हुसैन के चाहने वाले हो,
हो, तुमसे सुना न जाएगा। कहा तू सुना, हम सुनने के लिए बैठे हैं। अब रवायत ये कहती है कि उसने आवाज़ दी, मुख्तार सुनना चाहते हो तो सुन लो। देखो जब तुम्हारे हुसैन मैदान में आए तो हम ये समझे कि हुसैन थके हुए हैं, लाशें पर लाशें उठा चुके हैं, भला हुसैन जंग क्या करेंगे। लेकिन हुसैन ने वो जंग की कि मारके खंदक व खैबर याद आ गया। एक मर्तबा एक आवाज़ आई जिसको हुसैन ने समझा। हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा। तलवार का न्याम में रखना था कि उस वक्त पेसर साद खुदा क़यामत तक इसकी रूह पर लानत करे। वो शकी कहता है कि पेसर साद ने 30,000 का मखसूस लश्कर इकट्ठा किया और करने के बाद उन्हें हुक्म दिया गया कि जो जिनके पास तलवारें हैं वो तलवारों से हुसैन पर हमला करें, जिनके पास नेज़े हैं वो नेज़े से हुसैन पर हमला करें, जिनके पास गुर्ज हैं वो गुर्ज से पीछे से वार करें, जिनके पास तीर है वो हुसैन पर सामने से हमला करें। ए अरबाबे अज़ा, वो जालिम कहता है अब क्या था, अरे इधर से तलवार लगी, हुसैन इधर झुके, इधर से नेज़ा लगा, हुसैन इधर झुके, सामने से तीर आए, हुसैन से संभला न गया। एक मर्तबा सैयदा का लाल घोड़े से जमीन पर आया। अल्लाह अकबर। अब रवायत कहती है कि हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए। जो लोग ज़ियारत के लिए गए हैं उन्हें मालूम है, जो नहीं गए हैं मौला उन्हें ज़ियारत करबला मुअल्ला से मुशर्रफ करे। ये रोने वालों, करबला में एक जगह है जिसे कहते हैं मुकाम साहिबुज़्ज़मा। रावी कहता है कि मेरा 12वां इमाम उस मुकाम पर आया और आने के बाद इमाम 3 मरतबा उठा, 3 मरतबा बैठा और ज़मीन पर बैठकर हाथों से कुछ टटोलने लगा। हाथों से कुछ टटोलने लगा और उसके बाद इमाम चीख मारकर रोया। रावी कहता है मैं समझा कि यहाँ कोई बात ज़रूर है। वो करीब पहुँचा और पहुँचने के बाद इमाम के कदमों पे सर रखा, सर रख कर एक जुमला कहा, आका ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है जो आप बेकरार हो गए। भाई ये सुनना था कि हमारा 12वां इमाम मुँह पे मातम करने लगा। कहा भैया यही वो जगह है कि जहाँ मेरे जद हुसैन ने ज़ीन छोड़ी थी। एक मरतबा वो कहता है आका यहाँ ज़ीन छोड़ी थी। कहा हाँ यहाँ ज़ीन छोड़ी थी। एक मरतबा हुसैन की रवायत का जुमला ये है कि उसने मक्तल को देखा और मक्तल को देखने के बाद एक मरतबा कहता है आका यहाँ से मक्तल तो बहुत दूर है, फिर तुम्हारा दादा मक्तल तक कैसे गया। वो बस जुमला सुन लीजिए आज़ादारों, रोने के लिए काफ़ी है। वो कहते हैं एक मरतबा इमाम ने जवाब दिया कि जब तक खड़ा होकर चलना पता रहा मेरा दादा ताकत थी, और जब ताकत न रही बैठ के चलने लगा, और जब इतनी भी ताकत न रही तो कभी उठता था कभी बैठ जाता था, कभी उठता था कभी बैठ जाता था। ये आज़ादारों आखिरी जुमला ये है उस रवायत का कि कभी उठता था कभी बैठ जाता था। अब रवायत ने यहाँ क़यामत कर दी। वो कहता है मौला फिर यहाँ से मक्तल तक आपका दादा कैसे गया। तो एक मरतबा इमाम ने फरमाया अरे जिन बालों में मेरी दादी जहरा कंघिया करती थी उन बालों में शिमर ने हाथ डाला और खींचता हुआ नशेब तक लाया। लाने के बाद वो बेअदबी कि ज़मीन करबला हिलने लगी, आसमान से खून की बारिश होने लगी। अल्लाह अकबर। हार बाबे अज़ा शाम गरीबा आ गई। शाम गरीबा का सारा मंजर शुरू हुआ। सारे शाम गरीबा के बाद 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई। अब आप सोचें आप कारवाने गम का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। मौला सलामत रखे बानियाने जुलूस को। ये बाबे अज़ा रवायत का फ़िक्र ये है कि 11 मुहर्रम का सफ़र शुरू हुआ। सकीना साथ है। ये रवायत ये कहती है कि एक मरतबा जनाब सकीना भी साथ में है, लेकिन मंजर क्या है, हाथों में रस्सियाँ हैं, खुले हुए बाल, सर पे चादर नहीं, चेहरे पे तमाचों के निशान, कानों से ताज़ा खून जारी,
4 سال کی عمر ہے سکینہ کی، ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے، گردن میں تنگ رسی، بی بی زینب کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتی ہوئی شہزادی منزل نصیبین تک آئی۔ قافلہ منزل نصیبین پر پہنچا۔ اب اگلا جملہ میں اللہ جانے کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے۔ جب یہ قافلہ منزل نصیبین پر پہنچا ہے تو ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے شمر کو بلایا، کہتا ہے شمر تیسری رات ہے، میری ماں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودیوں میں لے کے آئی ہیں، پروردگار رباب کی گود اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کی گودیوں کو سلامت رکھ۔ اللہ اکبر، سنیں میری ماں بہنیں، ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے شمر کو بلایا اور کہتا ہے کہ شمر تیسری رات ہے کہ میں سویا نہیں ہوں۔ شمر کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا وہ جو قافلے میں سب سے کم سن بچی ہے نا، وہ ہائے بابا کہہ کے روتی ہے، اس کے بین مجھے سونے نہیں دیتے، کچھ ایسا کر کہ کل سے یہ بچی رونے نہ پائے۔ شمر کہتا ہے کہ یہ مجھ پر چھوڑ دے۔ بھئی دوسرا دن آیا، کوچ کا نقارہ بجا، جملہ سنیں گے آپ۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے سکینہ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد روایت کہتی ہے کہ سکینہ کو لے کے پھوپھی کے اونٹ کے قریب آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ پھوپھی کے اونٹ پر بٹھائیں کہ سامنے سے شمر آ گیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ سجاد آج یہ بچی یہاں نہیں بیٹھے گی۔ کہا ظالم کیا ہوا؟ کہا اس کے لیے تنہا اونٹ پر بیٹھنے کا حکم ہے، اسے تنہا اونٹ پر بٹھایا جائے گا، اب مر تو نہیں جاؤ گے نا۔ ایک مرتبہ سجاد کی زبان پر ایک فقرہ آ گیا، سجاد کے طرف کر آواز دی، ظالم کمسن ہے، مر جائے گی۔ جیسے ہی سجاد نے یہ کہا، ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھایا اور سجاد کی پشت پر تاریخ کربلا لکھنا شروع کی۔ سکینہ تڑپ کر کہتی ہے بھیا سجاد، وہ جہاں کہتا ہے بٹھا دو، میں سفر کر لوں گی۔ عزادارو، تاریخ کربلا نے ہر چیز کیلکولیٹ کر دی، یہ بتا دیا کہ زینب کتنے بازاروں سے گزری، یہ بتا دیا کہ علی کی بیٹی کتنے موڑوں سے گزری، حد ہو گئی۔ لکھنے والوں نے یہ بتا دیا، جملہ سن لیجئے، جب یاد کیجئے گا روئیں گے آپ، یہ بتا دیا کہ امام حسین کے جسم پاک پر زخم کتنے تھے، مگر آج تک تاریخ کربلا یہ نہیں بتا پائی۔ 2 چیزیں کیا نہیں بتا پائی؟ ایک یہ نہیں بتا پائی کہ سجاد کی پشت پر تازیانے کتنے لگے، دوسرے یہ نہیں بتا پائی کہ سکینہ پیاسی کب تک رہی۔ ایک مرتبہ شمر نے آگے بڑھا اور تازیانہ سید سجاد کی پشت پہ مارنا شروع کیا۔ سکینہ تڑپ کر کہتی ہے بھیا سجاد، وہ جہاں کہتا ہے وہاں بٹھا دو، میں سفر کر لوں گی۔ اے بھیا تو بیمار ہے، زخمی ہے، تو مر جائے گا، میرا اب رہا کوئی نہیں، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، وہ جہاں کہتا ہے مجھے وہاں بٹھا دو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سجاد نے بہن کے بین سن کے آنسو بہائے اور بہانے کے بعد ایک مرتبہ سجاد نے روتے ہوئے بہن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جناب سید سجاد نے اس برہنہ اونٹ کی پشت پر بٹھایا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی اونٹ کھڑا ہوا تو سجاد کی ایک آواز آئی کہ اے اللہ کے حلال جانور، تیری پشت پر عام بچی نہیں بلکہ بطول کی پوتی سوار ہے، خیال رکھنا۔ بھائی اونٹ آہستہ سے روانہ ہوا۔ ایک مرتبہ شمر کو غصہ آیا، اس نے پشت پر اونٹ کی تازیانہ مارا اور جیسے ہی تازیانہ مارا، اونٹ ایک مرتبہ تیزی سے آگے بڑھا، سکینہ کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، بچی نے رخ کیا کربلا کا، آواز دی چچا عباس میں گر جاؤں گی، اے میرے امو میں مر جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ ہار باب ازا
روایت کا فقرہ یہ ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ نہ سجاد نے کچھ کہا نہ اہل حرم نے کچھ کہا، صرف آنسو بہا کر رہ گئے۔ اور لیکن یزید کے خود سپاہی آگے بڑھے، کہا اے شمر کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے؟ اگر یہ بچی گر کر مر گئی تو تجھے کیا ملے گا؟ تجھے کیا ملے گا؟ وہ بچی کہ جس کا باپ مارا گیا ہو، جس کا چچا مارا گیا ہو، اس بچی کو ستانے سے کیا حاصل ہے؟ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ اچھا اگر یہ خطرہ ہے کہ یہ بچی گر کر مر جائے گی تو لو میں ایسا انتظام کیے دیتا ہوں کہ جس سے یہ بچی گرنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ عزادارو، اب میں وہ لفظ کہاں سے لاؤں جو بیان کروں؟ ایک غیرت دارو، ارے شمر نے اونٹ کو بٹھایا اور اونٹ کی برہنہ پشت پر سکینہ کو لٹایا اور لٹانے کے بعد رسیوں سے جکڑ جکڑ کر باندھا۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب اونٹ چلتا تھا تو اونٹ کے بال سے سکینہ کا سینہ چلتا تھا، اور جب سینہ چلتا تھا تو بچی تڑپ کر آواز دیتی تھی، بابا حسین، بابا حسین، آپ کے بعد ہمارا کوئی بچانے والا نہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں ارباب ازا، یزید کے سپاہیوں نے برا بھلا کہا کہ شمر اس طرح یہ بچی گر کر مر جائے گی۔ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ جب سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ سے جدا کیا گیا تو صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ جب سکینہ کو اونٹ کی پشت سے جدا کیا گیا تو اونٹ کی پیٹھ بھئی سکینہ کے خون سے رنگین ہو گئی تھی۔ زینب کا دل بھر آیا، رخ مدینے کا کیا، آواز دی، نانا آنا آئیے، آپ کی امت نے کیا صلاح دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ارباب ازا، وہ منزل بھی آ گئی کہ آ گیا شام کا بازار۔ اے ارباب ازا، دعا کرو، دعا کرو کہ کبھی کسی بیوی کو شام کے بازار میں نہ لے جایا جائے، وہ بھی ننگے سر۔ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ علی کی بیٹی شام کے بازار میں آئی تو منظر یہ تھا کہ آدھا بازار زینب نے چل کے وہ عبور کیا اور آدھا بازار یوں عبور کیا کہ جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے تھے۔ علی کی بیٹی کبھی کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی بیٹھ جاتی تھی، کبھی سجدہ کرتی تھی۔ روایت یہیں پر خاموش نہیں ہوئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک چوک پر کھڑے کھڑے علی کی بیٹی نے 15 اذانیں سنی، پتھروں کی بارش ہوئی، باغی باغی کا شور بلند ہوا۔ جناب ثانی زہرا ایک مرتبہ تڑپ کر زمین پر بیٹھ گئیں، آواز دی، اماں فضا میرے قریب آؤ، رقیہ میرے قریب آؤ، ام کلثوم میرے قریب آؤ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ روایت نے قیامت کا جملہ لکھا کہ ایک مرتبہ بیویوں نے شہزادی کو حلقے میں لیا اور ایک مرتبہ شہزادی نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کرنے کے بعد تڑپ کر ایک فقرہ کہا، بارے لا تجھے واسطہ ہے مجھ حجڑی زینب کا، آج کے بعد کسی شریف زادی کو اس بازار میں ننگے سر نہ لانا۔ اللہ اکبر۔ گزر گیا شام کا بازار، آ گیا دربار شام۔ روایت کہتی ہے کہ دربار شام میں جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے تو عزادارو جملہ سنیں گے آپ، علی کی بیٹیاں 7 گھنٹے کھڑی رہیں، ملعون تخت پر بیٹھا رہا، 7 گھنٹے گزر گئے۔ منظر یہ ہے کہ آگے جناب فضا ہیں، فضا کے پیچھے جناب زینب ہیں، جناب زینب کے پیچھے جناب ام کلثوم ہیں، جناب ام کلثوم کے پیچھے جناب ام رقیہ ہیں، جناب رقیہ کے پیچھے جناب
سکینہ ہیں۔ اب روایت یہ لکھتی ہے کہ 7 گھنٹے قافلہ کھڑا رہا اور ملعون تخت پر بیٹھا رہا۔ ایک مرتبہ ایک سفیر روم اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں کسی اور کو نہیں پوچھتا، وہ جو قافلے میں سب سے کم سن بچی ہے نا، وہ بچی میں 7 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ 9 مرتبہ بے ہوش ہو کر گری، مگر گلے کی رسی اسے گرنے نہیں دے رہی ہے۔ ظالم اس کے گلے کی رسی ڈھیلی کر ورنہ بچی مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لایا جائے۔ سکینہ قریب آئی، جملہ سنیں گے آپ، برداشت کر لیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ قریب آئی، ایک مرتبہ جناب سکینہ سے یزید کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ اب روایت کا فقرہ یہ ہے کہ جب آواز نہیں آئی تو ایک مرتبہ یزید کو غصہ آیا، اس نے شمر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اشارہ کیا، کہا شمر میں اس بچی سے اپنا نام پوچھتا ہوں تو یہ مجھے نام نہیں بتاتی ہے، یہ بھرے دربار میں میری توہین کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد تازیانہ ہاتھوں میں لہرایا۔ عزادارو اس نے تازیانہ لہرایا، ادھر سکینہ کے جسم پر لرزہ طاری ہوا اور جناب سکینہ نے تڑپ کر جب ایک مرتبہ لرزنا شروع کیا تو سجاد دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب سجاد نے کہا ظالم شرم کر، میری بہن کے گلے میں رسی اتنا کس کے باندھی ہے کہ سکینہ بولنا چاہتی ہے مگر آواز نہیں نکل رہی ہے، رسی ڈھیلی کر ورنہ میری بہن مر جائے گی۔ رسی ڈھیلی ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ سے یزید پوچھتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ سکینہ بنت الحسین۔ سکینہ بنت الحسین کا نام آیا۔ ایک مرتبہ شمر نے جیسے ہی نام لیا بچی نے، یزید کہتا ہے کہ سکینہ تو حسین کی بیٹی ہے؟ کہاں، میں اسی غریب کی بیٹی ہوں، میں اسی بیکس کی بیٹی ہوں۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اچھا تو تمہارا بابا تم سے بہت پیار کرتا تھا؟ کہا ہاں میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، جب تک میں بابا کے سینے پر سو نہیں جاتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یزید شکستہ کے یتیمہ کے شکستہ دل پر نمک پاشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سکینہ میں ایسے نہیں مانوں گا، میں تو جب مانوں کہ تم آواز دو، تمہارے باپ کا سر اٹھ کر تمہاری گود میں آئے۔ ارباب ازا قیامت ہو گئی۔ یزید نے اشارہ کیا، ایک مرتبہ ایک خان پوش لایا گیا اور لانے کے بعد خان پوش جیسے ہی سامنے آیا، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی خان پوش سامنے آیا، روایت کا فقرہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یزید نے خان پوش پر ایک جو کپڑا ریشمی رومال پڑا تھا اسے ہٹایا، کہا سکینہ یہ تمہارے بابا ہیں، تم آواز دو، تمہارا بابا تمہاری آغوش میں آئے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد قلب حسین اللہ مقامہ نے قیامت کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ سکینہ نے سر حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد باپ سے کی طرف رجوع ہو کر گفتگو کی، بابا یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا میری محبت کی لاج رکھ لو، بابا سکینہ بلا رہی ہے، میری آغوش میں آؤ۔ ایک مرتبہ سر حسین بلند ہوا، روایت کہتی ہے سکینہ کی گود میں آیا۔ عزادارو 10 محرم کے بعد آج پہلی مرتبہ سکینہ باپ سے ملی تھی، منہ پر منہ رکھ دیا، اے بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ارباب ازا، گزر گیا زندان، گزر گیا دربار۔ ایک مرتبہ اہل حرم زندان شام میں قید کر دیے گئے۔ 2-4 جملے مصائب کے سنیے، آمادہ ہو جائیے، ابھی آپ شبیہوں کی زیارت کریں گے۔ ارباب ازا جناب زندان میں آ گئے اہل حرم۔ جناب سید سجاد کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ جب شام کا وقت ہوتا تھا تو ایک بچی آگے بڑھ کر
گھوڑا کا دامن پکڑ کر پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے روز شام کو کہاں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ سجاد کہتے بہن یہ اپنے اپنے گھر کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ تو سجاد تڑپ کر کہتے تھے کہ یہ سجاد سے جناب سکینہ تڑپ کر کہتی تھی بھیا سجاد ارے ان پرندوں کا گھر ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ سجاد کیا جواب دیں؟ کاش سکینہ کی یہ حسرت پوری ہو جاتی عزادارو، مگر آج تک بچی گھر نہیں پہنچی، آج تک سکینہ پردیسی ہے، آج تک بچی غریب الوطن ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شام زندان شام میں آدھی رات ڈھلنے کے بعد جناب سکینہ اٹھیں اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آئیں۔ سجاد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالے ہوئے خاک پر لیٹے ہوئے تھے کہ آ کر پہلو میں بیٹھ گئیں۔ جناب سجاد کی آنکھیں بند تھیں۔ روایت کہتی ہے سکینہ پہلو میں بیٹھی، بیٹھنے کے بعد ننھی ننھی انگلیاں بھائی کی زلفوں میں ڈالیں۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی۔ سجاد نے جب آنکھیں کھولی دیکھا سکینہ بیٹھی ہے، کہا بہن مجھے بلا لیا ہوتا، تم کیوں آ گئیں؟ قیامت کا جملہ کہا ہے جناب سکینہ نے عزادارو۔ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ بلا لیتی اگر میں بہن بن کے آئی ہوتی۔ اے بھیا آج میں بہن بن کے نہیں آئی ہوں، میں سوالی بن کے آئی ہوں، میں سوالی بن کے آئی ہوں۔ اچھا سکینہ سوالی بن کے آئی ہو، کیا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ بس بھیا ایک سوال کرنا ہے مجھے، ایک سوال، ایک چیز مانگنی ہے، کیا مجھے دے دو گے؟ کیا مجھے دے دو گے؟ ایک مرتبہ سجاد نے کچھ دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا بہن آدھی رات ہو گئی ہے، آدھی رات ہو گئی، تم ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ کہا بھیا بتاؤں کیا بات ہے، کیوں نہیں سوئی؟ ہاں بہن بتاؤ۔ بھائی بتا دوں؟ ہاں بتاؤ۔ ایک مرتبہ سجاد سے جناب سکینہ مخاطب ہوئی، ایک فقرہ کہا بھیا سجاد تیری غربت کی قسم جب سے شام غریبہ آئی ہے میں سو نہیں سکی ہوں۔ سکینہ کیوں نہیں سوئی؟ کہا بھیا کیسے سوتی؟ جب آنکھ لگتی تھی ایسا لگتا تھا شمر تازیانہ لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ارباب عذاب، روایت کا یہ فقرہ ہے، ایسے رویا کرو جیسے سکینہ چاہتی ہے، ایسے رو جیسے حسین کی دکھیاری ماں چاہتی ہے۔ عزادارو امام کی حدیث ہے کہ جب میرے لال حسین کا ذکر ہو تو ایسے تڑپ کے رونا کہ جیسے کوئی دکھیاری ماں اپنے کڑیل جوان اکلوتے بیٹے پر روتی ہے۔ دیکھیے آپ کو رونے کی آزادی ہے، آپ کو کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے۔ ارے یہ مجبوری تو سکینہ کے ساتھ تھی، جہاں سجاد جیسے مجبور بھائی نے کہہ دیا تھا سکینہ نہ رو ورنہ شمر تماچے مارے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بطول کہ جس نے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا، جس نے علی سے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہ عزاداروں کے پاس جھولیاں پھیلا کر آنسو مانگتی ہے، اے میرے لال کے عزاداروں مجھے آنسو دے دو، مجھے آنسو دے دو، میرے لال کے زخموں کا مرہم۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ کہتی ہیں، سنیے روایت تمام ہو رہی ہے، ابھی آپ شبیہوں کا تعارف کرانے جا رہا ہوں، شبیہوں کا استقبال کریں گے۔ اے ارباب عزا، روایت کہتی ہے کہ جناب سکینہ کہتی ہیں اچھا تو بھیا جو مانگنے آئی ہوں مانگ لوں؟ ہاں بہن مانگ لو، ہاں بہن مانگو۔ کہا بھائی مانگ لوں؟ کہا مانگو۔ کہا بھیا سجاد میری بس اتنی خواہش ہے، اتنی خواہش ہے، عزادارو دعا کرو کہ سید سجاد کی غربت کا واسطہ کوئی بہن اپنے بھائی سے وہ چیز نہ مانگے جو سکینہ نے مانگی۔ کہا بھیا مانگ لوں؟ کہا ہاں بہن مانگو۔ کہا بھیا سجاد بس اتنی خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت نرم زمین پہ دفن کر، جب میں مر جاؤں تو میری میت نرم زمین پر دفن کرنا۔ سجاد نے کہا سکینہ کیوں؟ کہا بھیا
اس لیے کہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے. پیاس میری، کیا سن رہے ہو دادارو؟ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے سکینہ کو دیکھا، کہا کہ بہن میں جانتا ہوں کہ تم امام کی پوتی ہو، تم امام کی بیٹی ہو، امام کی پھوپھی ہو، امام کی پھوپھی ہو، امام کی بہن ہو، لیکن سکینہ تمہاری عمر کم ہے اور یہ لفظ بڑا ہے، یہ لفظ بڑا، تمہیں پتا ہے کہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ کہ بھیا آپ امام وقت ہیں، آپ بتائیں کہ پیاس کیا چیز ہے. ایک مرتبہ سجاد نے سکینہ کو بلایا، زانو پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا سکینہ سن، جب پیاس بڑھتی ہے تو پہلے گلا خشک ہوتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو منہ خشک ہوتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو لب خشک ہوتے ہیں، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو انسان سے کھڑا ہو کے چلا نہیں جاتا، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان اینٹھ جاتی ہے، اور جب پیاس اور بڑھتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. اور اے میری بہن جب پیاس اور بڑھتی ہے، جب اور بڑھتی ہے تو ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہیں، ہڈی الگ گوشت الگ. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سکینہ نے بھائی کے زانو کو چھوڑا، سامنے آئی، ایک فقرہ کہا، بھیا سجاد تیری غربت کی قسم، دیکھ میری ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا ہے، میری ہڈی الگ گوشت الگ. اللہ اکبر. ہاں ارباب ازا روایت کہتی ہے کہ وہ منزل بھی آ گئی کہ سکینہ کو زندان شام میں موت آئی. روایت بہت سی ہے جناب سکینہ کی شہادت کے بارے میں، لیکن تمام روایتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ حسین کی بیٹی زندان شام میں مر گئی، گھٹ گھٹ کر مر گئی. اے ارباب ازا جناب جب یزید نے سنا کہ حسین کی بیٹی دنیا سے چلی گئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سید سجاد کے پاس اس نے سپاہی بھیجا، کہا کہ جاؤ اور جا کر سجاد سے کہہ دو کہ کفن کا کپڑا میں بھیجوا دوں، اور ایک شرط یہ ہے کہ میت وہیں دفن کرنا، میت وہیں دفن. سپاہی آیا، کہا کہ حاکم کا حکم ہے کہ جو کفن کا کپڑا بھیجوا دوں اور میت وہیں دفن کی جائے. ایک مرتبہ جناب زینب کو جلال آیا، کہا جا کر یزید سے کہہ دو کہ ہمیں اس کا کفن نہیں چاہیے، ہمیں اس کا کفن نہیں چاہیے. ہاں میری دادی فاطمہ زہرا کی جو چادر لوٹی گئی ہے وہ بھیجوا دے، تاکہ میں دادی کی چادر میں لپیٹ کر بھائی پوتی کو دفن کر دوں. کہا وہ چادر نہیں دی جائے گی، وہ چادر نہیں ملے گی. اے ارباب ازا کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں کہ جب دفن کا وقت آیا تو کفن نہیں تھا، کفن نہیں تھا. سید سجاد نے اپنے امامے کو اتارا، بھائی امامے میں بہن کو لپیٹا، امامے کا کفن دیا. سجاد نے جنازہ اٹھایا. دو ہی جنازے ہیں جو اس شان سے اٹھے ہیں رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں دو ہی جنازے، ایک بطول کا جنازہ، ایک سکینہ کا جنازہ. بھائی فاطمہ کا جنازہ بھی علی نے اٹھایا اور بطول کا جنازہ بھی علی نے اٹھایا، مگر دونوں میں فرق یہ تھا کہ علی کے ہاتھ آزاد تھے مگر سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار. اللہ اکبر. جناب سکینہ کی ننھی سی قبر زندان شام میں بن گئی اور حسین کا لٹا ہوا قافلہ سکینہ کو قبر کے حوالے کر کے مدینے سے روانہ ہو گیا. عزیزو آج کا یہ جلوس کاروان غم اسی جلوس کی یاد تازہ کرتا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ قافلہ جب چلا ہے تو ایک مرتبہ 3 اونٹ لائے گئے در زندان پر، اور لانے کے بعد 3 اونٹ جب یہ قافلہ چلا تھا تو روایتیں لکھتی ہیں کہ تاج القدس نے لکھا ہے کہ اس وقت 135 یا 70 اونٹ تھے، لیکن جب قافلہ واپس چلا ہے تو 3 اونٹ کل موجود تھے، 3 اونٹ. اور ایک مرتبہ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے بیویوں کو اکجا کیا، نہ ہماری میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد چلے. اے ارباب ازا ابھی آپ
سیاہ پرچم کی زیارت کریں گے۔ یہ پرچم اس بات کی علامت ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی سوگوار قافلہ آ رہا ہے، کوئی سوگوار قافلہ آ رہا ہے۔ اے اہل عزا، سوگوار قافلے کی یہ علامت ہے۔ اور یہی پرچم جب مدینے میں لے کر بشیر پہنچا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بشیر نے ایک فقرہ کہا، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ اجڑ گیا، مدینہ لٹ گیا، ارے فاطمہ کی چکیوں کا پالا مار ڈالا گیا۔ ایک مرتبہ روایت کا یہ فقرہ ہے کہ لوگ دوڑے اور دوڑتے ہوئے بشیر کے قریب آئے، کہا چلو فلاں مقام پر قافلہ ٹھہرا ہے۔ اور باب اعضا روایت کا فقرہ یہ ہے کہ یہ آواز بشیر کے کانوں سے ٹکرائی، بشیر کے کانوں سے ٹکرائی، بشیر کی آواز محمد حنفیہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے اور کہا کہ مجھے وہاں تک لے چلو، میرا بھیا آ رہا ہے، میرا بھائی آ رہا ہے۔ روایت نے لکھا کہ ایک مرتبہ غلاموں نے سہارا دے کے محمد حنفیہ کو اس منزل تک پہنچایا۔ جب محمد حنفیہ شاہراہ پر پہنچے، کیا دیکھا کہ دور سے سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے سینہ پکڑ کر کہا، ہائے بنی امیہ نے میرے بھائی کو مار ڈالا، ہائے میرا حسین شہید کر دیا گیا، اجرکم اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے۔ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے نا وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ ثانی زہرا کے سر پہ ہاتھ رکھیں کہ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے تڑپ کر آواز دی، بھائی محمد سر پہ ہاتھ نہ رکھنا۔ کہا شہزادی ہوا کیا؟ کہا اس لیے کہ سر پر میرے گرز کے نشان ہیں۔ اے محمد ارے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا۔ ارباب اعضا آپ نے سیاہ پرچموں کی زیارت کر لی۔ اسی کے پیچھے پیچھے اب وہ علم آ رہا ہے جسے عباس غازی کا علم کہتے ہیں، جسے عباس غازی کا علم کہتے ہیں۔ یہ جھکا ہوا علم اس بات کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ علمدار کے بازو فرات پر قلم ہو گئے۔ یا اس طرح علم آ رہا ہے کہ جیسے کسی شیر دل کی لاش جا رہی ہو، یہ علم اس طرح سے لایا جا رہا ہے، اس طرح سے لایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی شیر دل کی لاش جا رہی ہو۔ عزادارو روایت کا فقرہ یہ ہے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے بلکہ عباس کی حسرتوں کا جنازہ ہے۔ بڑے اہتمام سے استقبال کیجیے گا، بڑے اہتمام سے۔ ارباب اعضا آپ نے علم مبارک کی زیارت کر لیا، بالکل علم کے پیچھے پیچھے اب ذوالجناح کی سواری آ رہی ہے۔ یہ مولا حسین کا ذوالجناح ہے۔ بھئی ذوالجناح اور علم میں بڑا ربط ہے، دونوں کا وفا سے تعلق ہے، دونوں کا وفا سے تعلق ہے۔ اے ارباب اعضا دونوں کا وفا سے تعلق ہے نا، اس لیے کہ وہ بھی وفادار ہے، یہ بھی وفادار ہے۔ اور جب مولا حسین سرزمین کربلا پر گھوڑے سے گرے تو ایک مرتبہ یہ ذوالجناح مقتل سے خیمے کی گاہ کی طرف چلا اور چلنے کے بعد آواز دینا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے سب سے پہلے سکینہ دوڑ کے آئیں، اے ذوالجناح میں جانتی ہوں کہ تو خالی ہاتھ آیا ہے، تیری پشت خالی ہے، تیری پشت خالی ہے، میرا بابا مارا گیا، میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ میرے بابا کو کیا ہوا، بس اتنا بتا دے کہ ارے میرے بابا نے مرتے وقت پانی پایا تھا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ذوالجناح کی سواری کا استقبال کر لیا۔ اے ارباب اعضا اب ذوالجناح کے پیچھے پیچھے اس بی بی کی اماری آنے والی ہے جسے ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ جب یہ بی بی 28 رجب کو مدینے سے چلی تھی تو فضائے کربلا میں ایک آواز بلند ہوئی تھی، اے اہل مدینہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ علی کی بیٹی زینب باہر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ارباب اعضا ابھی آپ
دیکھیں گے کہ اس ہماری کے دونوں جانب علی اکبر کا ذوالجناح ایک طرف قاسم کا ذوالجناح شہزادی کو لیے ہوئے، یہ وہ منظر ہے کہ جس طرح 18 بنی ہاشم کے حلقے میں شہزادی نے باہر قدم نکالا، شہزادی جیسے ہی در دولت تک آئیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، آواز دی آئینہ آئینہ اخی العباس، میرا بھائی عباس کہاں ہے، میرا بھائی عباس کہاں ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس سر کو جھکائے ہوئے آئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک فقرہ کہا، شہزادی کیا عباس سے ارے پردے کے اہتمام میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کہا نہیں بھیا، پردے کے اہتمام میں کوئی کمی تو نہیں ہے، مگر بھیا آج ایک وعدہ کر لو کہ جس طرح یہ قافلہ لے کر جا رہے ہو اسی طرح واپس لے کر آؤ گے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، پشتے عباس پہ ہاتھ رکھا، اے بھیا عباس ارے زینب سے یہ وعدہ نہ کرنا، اس لیے کہ جب زینب واپس آئے گی تو لٹ کے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں ارباب ازا، آپ نے جناب زینب و ام کلثوم کی اماریوں کا استقبال کر لیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد اب جو ہماری آنے والی ہے، اب ہماری نہیں بلکہ اس سے پہلے دو ذوالجناح آنے والا ہے، یہ اس کا ذوالجناح ہے کہ جسے اون و محمد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ غم نصیب ہیں کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے تو ہر لاشے پر اس کی ماں بیٹھی تھی، ہر شہید کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی تھی، لیکن 2 لاشیں ایسے تھے کہ جن پر کوئی رونے والا نہ تھا، جن پر کوئی آنسو بہانے والا نہ تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ان بچوں کی مائیں نہیں ہیں؟ کسی نے کہا نہیں، ان کی مائیں ہیں لیکن اپنے بھیا کا ماتم کرنے میں مصروف ہے۔ یہ وہ بد نصیب بچے ہیں کہ جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ اونو محمد کے راہوار ہیں جو آپ کے درمیان لائے جا رہے ہیں۔ اے عزادارو، راہوار کو دیکھ کر آنسو بہا لینا، زینب خوش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کربلا میں ماتم نہیں کیا، کوفہ میں ماتم نہیں کیا، شام میں ماتم نہیں کیا، مگر جب جناب زینب مدینے آئی ہیں تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ آئے، کہا بیٹا سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ اب وہ گھر آئیں، گھر سونا سونا ہے۔ جناب سجاد نے کہا اچھا، میں پھوپھی اماں سے کہوں گا۔ جناب سید سجاد آئے اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں آج پھوپھا آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آ جائیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بھتیجے کا چہرہ دیکھا، ایک فقرہ کہا میرے لال جب اونو محمد نہ رہے تو گھر کیسا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں آپ کو جانا ہوگا، شوہر کا حکم ہے۔ جناب زینب نے اہتمام کیا، رات کی تنہائی میں اپنے آپ کو چادر میں سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے گھر، اپنے شوہر کے گھر جناب عبداللہ کے گھر آئیں۔ آنے کے بعد جناب عبداللہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب صحن خانہ میں بیٹھی اور ایک مرتبہ جب گھر پہ ایک نظر ڈالی تو کبھی اونو محمد کے مصلے نظر آئے، کبھی وہ جگہ نظر آئی جہاں اونو محمد وضو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے رخ کیا کربلا کا، آواز دی اے میرے بچوں، اے میرے لاڈلو، ارے یہ ماں تمہیں کربلا میں نہیں روئی ہے لیکن اونو محمد یہ ماں آج تمہیں رو رہی ہے، آج تمہارا ماتم کر رہی ہے۔ اے اونو محمد آج زینب تمہارا ماتم کرے گی۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ بیت الشرف میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک معظمہ ہیں جن کے سر کے بال سفید ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، بیٹھی گریا کر رہی ہیں۔ بس ایک مرتبہ عبداللہ آگے بڑھے، کہا اے بی بی ارے میرا گھر تو خود ہی ماتم کدا بنا ہوا ہے، جاؤ حسین کا پرسہ سید سجاد کو دو۔ اللہ اکبر۔ ہار باب ازا، اب آپ نے ذوالجناح کی بھی زیارت کر لی ہے۔ اب اس کے بعد جناب
ام لیلا کی ہماری آنے والی ہے۔ کون ام لیلا کہ جس کا 18 برس کا کڑیل جوان کربلا میں شہید ہو گیا، کربلا میں مار ڈالا گیا۔ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ جب مولا حسین جناب علی اکبر کا لاشا لے کر خیمے میں آئے ہیں تو تمام بیویاں لاشے پر بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی تھیں، وہ اکبرہ کہہ کے ماتم ہو رہا تھا، لیکن ایک بیوی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سمجھے آپ وہ کون؟ ارے وہ جناب لیلا ہیں، دکھائی نہیں دی تو ایک مرتبہ جناب امام حسین نے جناب زینب سے کہا، بہن زینب دیکھو ام لیلا کہاں ہے، کہہ دو آ کر اپنے لال کا ماتم کر لیں۔ اب جیسے ہی جناب زینب جناب ام لیلا کے خیمے میں آئیں، روایت یہ کہتی ہے کہ جناب ام لیلا چاروں طرف چوب خیمہ سے اپنے سر کو ٹکرا رہی تھی۔ جناب زینب آگے بڑھی، بھابھی کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ کہا شہزادی جب سے میرا اکبر گھوڑے سے گرا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ جناب زینب نے سہارا دیا، لاشیں علی اکبر پہ آئیں، ایک فقرہ کہا کہ آقا اگر کسی نے کوئی منت مانی ہو تو کیا حکم ہے؟ کہا لیلا منت کا اتارنا ضروری ہے، منت کا اتارنا۔ کہا آقا تو میں نے بھی ایک منت مانی ہے۔ ایک مرتبہ کہا ان شہزادیوں سے کہہ دیجئے، ان بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ باہر چلی جائیں، آپ بھی اپنا رخ دوسری جانب کر لیجئے۔ جملہ سنیں گے آپ کہ ایک مرتبہ بیویاں باہر گئیں، مولا حسین مڑے، جناب ام لیلا آئیں، جہاں علی اکبر کے سینے میں برشی لگی تھی دو زانو ہو کے بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد دونوں ہاتھ علی اکبر کے زخم پہ رکھا، علی اکبر کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا اور بالوں میں ملنا شروع کیا۔ سکینہ نے یہ منظر دیکھا، بابا دیکھو میری اماں کیا کر رہی ہے۔ حسین آئے، ام لیلا کیا کر رہی ہو؟ کہا آقا میں نے منت مانی تھی کہ جب میرا لال دولہا بنے گا تو میں اپنے بالوں میں مہندی لگاؤں گی۔ اللہ اکبر! ہاں باب ازا آپ نے جناب لیلا کی ہماری کا استقبال کر لیا۔ بالکل اس کے فوراً بعد جناب رباب کی ہماری آ رہی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے دو لال تھے، ایک علی اصغر، ایک سکینہ، ایک کو زندان شام میں سلائی، ایک کی قبر کربلا میں بنائی۔ جب تک باقی رہی، جب تک زندہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ اللہ اکبر! آپ نے جناب رباب کی ہماری کا بھی استقبال کر لیا۔ اب اس کے پیچھے اس بی بی کی سواری آ رہی ہے کہ جسے فضہ کہتے ہیں۔ فضہ نے تمام عمر بھئی اہل بیت کی خدمت میں گزاری ہے۔ اللہ اکبر! جناب فضہ جو اس بی بی کا نام ہے کہ جب یہ قافلہ دربار شام میں پہنچا ہے اور ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ میں علی کی بیٹی سے کلام کرنا چاہتا ہوں، روایت نے لکھا کہ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، بیویوں کو ہٹانا شروع کیا۔ جناب فضہ آگے بڑھی، کہا میں نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک رہوں گی شہزادی کی خدمت کروں گی، میں اپنی شہزادی کو تنہا نہیں رہنے دوں گی۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے فضہ اگر تم نہیں ہٹو گی تو تمہیں یہ تازیانے ہٹائیں گے۔ ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب فضہ نے جب یہ سنا ایک نظر دربار پہ ڈالی، دیکھا کہ یزید کے پیچھے 700 حبشی غلام برہنہ تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے آواز دی، اے حبش کے غلاموں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت تازیانے کھانے جا رہی ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبشی غلاموں نے تلواریں نیاموں سے باہر نکالی، کہا اے یزید سپاہی شمر کو روک لے ورنہ دربار میں خون کی ندی بہ جائے گی۔ اے عزادارو، ایک کنیز بھئی تازیانے کھانے سے بچ گئی مگر زینب کا دل بھر آیا، آواز دی رخ کر کے مدینے کا، اے نانا آج ایک کنیز کے اتنے بچانے والے ہیں، تیری زینب کا کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ اکبر! ہاں ارباب اعضاء ہماریوں کا استقبال آپ نے کر لیا۔ اب اس کے بعد
وہ گہوارہ لایا جا رہا ہے جو بی بی رباب کی حسرت ہے، بی بی رباب کی تمنا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو بی بی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتی تھی، بی بی بیٹھ کے نماز پڑھا کرتی تھی، اور جب نماز پڑھ لیتی تھی تو دروازے کے پاس آتی تھی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جلی ہوئی لکڑی کو اٹھا کے سونگتی تھیں اور سونگنے کے بعد تڑپ کر روتی تھیں۔ ایک روز جناب فضہ نے پوچھا شہزادی آپ یہ لکڑیوں کو سونگ کر روتی کیوں ہیں؟ تو کہا رے اس سے میرے محسن کی بو آ رہی ہے، میرے محسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اسی گھر میں اجڑی ہوئی رباب آ گئیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب رباب دنیا سے رخصت ہوئی تو رباب کی چادر کے گوشے میں کوئی چیز بندھی ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ لوگ کسی نے کہا زیورات ہوں گے، کسی نے کچھ کہا، جب کھولی گئی پٹلی تو روایت کہتی ہے کہ اس میں علی اصغر کے جھولے کی بھئی جلی ہوئی رسیاں تھیں۔ رباب علی اصغر کا غم لے کر دنیا سے چلی گئیں۔ رباب جب مدینے میں سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا بعد کربلا آپ کی ماں رباب کا کیا عالم تھا، تو جناب رباب نے تڑپ کر جناب سید سجاد نے کہا کہ ارے میری ماں کبھی رات کو سوئی نہیں، لیکن اگر کبھی سو جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ آج بھی فضا میں ہل رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج بھی علی اصغر کا گہوارہ جھلا رہی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں ارباب ازا آپ نے گہوارے علی اصغر کا بھی استقبال کر لیا۔ اب اس کے بعد وہ علم لایا جائے گا کہ کاروان بس میں کائنات ازا نے جسے مولا عباس کے روضے سے مس کر کے منگایا ہے۔ اے ارباب ازا یہ وہ علم ہے کہ بڑے احترام سے اس کا بوسہ دیجیے گا۔ یہ وہ علم ہے کہ جب تک فضا میں بلند رہا بچوں کی آس بندھی رہی، جب تک عباس رہے بھئی بچوں نے پانی مانگا ہے، مگر کوئی مقتل نہیں لکھتا، کوئی روایت نہیں لکھتی کہ عباس کے بعد کبھی بچوں نے پانی طلب کیا ہو، کبھی پانی مانگا ہو۔ کس سے پانی مانگے؟ ارے پانی لانے والا ہی نہ رہا تو کس سے پانی مانگے؟ روایت یہ لکھتی ہے کہ ارباب ازا جناب علی اکبر کا لاشا آیا، بیویوں نے ماتم کیا واہ اکبرہ۔ جناب قاسم کا لاشا آیا، بیویوں نے ماتم کیا واہ قاسمہ۔ لیکن عباس کا لاشا تو آیا نہیں، خون میں ڈوبا ہوا علم آیا۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھیں، بیویوں کو قریب بلایا، کہا بیویوں علم کو حلقے میں لے لو، اپنی اپنی چادریں علم میں باندھی۔ عباس ہمارا پردہ، عباس ہماری چادر۔ ارباب ازا مولا عباس کے بہت سے نام ہیں، سقا، غازی، افضل الشہداء، طائر فی الجنہ، ثانی حیدر، اس میں ایک لقب حجاب زینب بھی ہے۔ سنیں گے آپ اس کا کیا مطلب ہے تو عزیزو جب تک عباس سے زینب کا پردہ باقی ہے، اگر ردائے زینب کو بھئی عباس کی اگر شکل انسان کی شکل دی جائے تو وہ عباس کی شکل ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اس لقب کا علم شمر ملعون کو بھی تھا۔ ارے جب خیمے جل گئے، سب جلنے لگے، سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ شمر نے سر زینب سے چادر اتارنا چاہی۔ ایک مرتبہ فضہ آگے بڑھی کا خبردار ہاتھ نہ لگانا، یہ ثانی زہرا ہیں۔ اے ارباب ازا بحور الغمہ کی تیسری جلد میں ہے کہ شمر نے لمبا نیزہ بڑھایا اور بڑھانے کے بعد ایک مرتبہ نیزے سے سر زینب سے چادر اتارنے کے بعد چادر کو پہلو میں رکھا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے فرات پر عباس کے لاشے پر آیا، چادر کو عباس کے لاشے پہ ڈال کے کہتا ہے عباس یہی ہے نا وہ چادر جس کے لیے درختوں سے پرندے اڑایا کرتا تھا، میں وہ چادر چھین لایا، زینب ننگے سر ہو وسيعلم الذين أي منقلب بخصوص غازی عباس صدیقی عباس کی مسائل، وہ خونی منظر، وہ دردناک منظر، بچوں کا آتش
की सदा बुलंद करना, अलम के सामने ये दिन आप मिसाल हैरत से पेश कर रहे हैं। खुदा आपको कोई बदनज़र सजा कभी मजलूम करबला के। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ सबसे पहले मेज़बान अंजुमन अलमदार हुसैनी शीली आजमगढ़ के मेंबरान से कि वो सफ़े अज़ा का एहतमाम करके मसरूफ़ अज़ा होंगे। मेज़बान अंजुमन अलमदार हुसैनी शीली आजमगढ़ जिससे एक सदा एक नोहा आप समाप्त करेंगे। उसके फौरन बाद अंजुमन दस्ते सिपाही नींदी शीली आजमगढ़ जिससे एक सदा एक नोहा आप समाप्त करेंगे। उसके फौरन बाद मेहमान अंजुमन नासिरिया नसीराबाद अम्बेडकर नगर मसरूफ़ नवाखानी उसकी नजरी होगी। और इंशाअल्लाह उसके फौरन बाद अंजुमन हैदरी कोफागंज मोड़ ये अंजुमन हैमातनियों के बाद दीगर जो नवाखानी और नजरी पेश करते रहेंगे। सोगरान मुस्लिम करबला मातमदारान हुसैन, आपने इस अजीम इज्तिमा में शिरकत करके हुसैन मुस्लिम करबला की बारगाह में आंसू को नजराना पेश किया है। यकीनन शहजादी आपको दुआएं देंगे। हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन